ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں چناب نگر میں اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے۔ میں اس کی کامیابی پر آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایسے کانفرنسوں میں آپ کی شرکت اور آپ کی دلچسپی دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ پاکستان میں قادیانیت کا عنصر دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے گا۔ برصغیر کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور اس فتنے کی سرکوبی اگر دنیا میں کہیں ہوئی ہے تو یہ شرف پاکستان کی پارلیمنٹ کو حاصل ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ تاریخ کے اوراق پر ایک ایسا نقش ہے کہ جسے آنے والا مستقبل کبھی بھی محو نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالی اپنے دین کا محافظ ہے اور ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت بھی اللہ نے ہی کرنی ہے۔ ہم تو ایک سبب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے چنا ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوشبختی اور نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اس پر قادر تھا اور ہے کہ ہمیں فاسق فاجر کے گروہوں میں جا کر بٹھا دے، ہمیں ڈاکوں اور غنڈوں کے گروہ میں جا کر بٹھا دے، لیکن اللہ نے ہمیں علماء کا ماحول دیا ہے، دینداروں کا ماحول دیا ہے، اہل علم کا ماحول دیا ہے، اور روحانی طور پر ایک خوشبودار اور خوشگوار ماحول دیا ہے۔ اللہ تعالی زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اس ماحول سے وابستہ رکھے۔ میرے محترم دوستو، جس وطن عزیز کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نعرے سے حاصل کیا تھا اور جس نعرے کی اساس پر پورے بر صغیر کے مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی، 7 دہائیاں اس ملک کی گزر چکی ہیں، پون صدی کے قریب ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی اسلام کے نام لیوا مضطرب ہے۔ ہمیں اس وقت بھی اسلام کے بارے میں تشویش ہے۔ یہ ملک اگر اسلام کے نام پر بنا تھا تو پھر یہاں پر اسلام کو محفوظ ہونا چاہیے تھا، پھر اس کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اسلام کی حفاظت کی جنگ لڑیں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسلام کی حفاظت کرے، لیکن ریاست تو اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ تو مغرب کی غلامی میں ڈوبا ہوا ہے۔ مغربی تہذیب، مغربی فکر، مغربی سوچ،
इनके ऊपर मुसल्लत है, और अपने मशवरों में एक बात पर उनकी सारी सोच मरकूज होती है कि हम कौन सी ऐसी बात करें और कौन सा ऐसा काम करें कि जिससे मगरिब हमसे राजी हो जाए। अल्लाह को राजी करने की कोई सोच नहीं है। कब हमें वो मंजिल मिलेगी, कब हमें वो इत्मीनान मिलेगा? यहां तो अगर उलमा सियासत से वाबस्ता रहते हैं तो बार बार उन्हें एहसास दिलाया जाता है कि आप तो शरीफ लोग हैं, आप क्यों सियासत करते हैं? मौलवी साहब, ये सियासत तो आपका काम नहीं है। तो फिर जो लोग सियासत करते हैं वो अपने बारे में तो कम से कम गवाही दे रहे हैं ना कि वो बदमाश हैं, उनके यहाँ शराफत नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए सियासत करते हैं। लेकिन मेरा अकीदा और ईमान है कि जो शख्स इस्लाम की निज़ाम सियासत का इनकार करता है वो अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम का इनकार कर रहा है। दीन इस्लाम अंबिया से होता हुआ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल हुआ है, और अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को नेमत से ताबीर किया और इस तरह नेमत तमाम कर दी हमारे ऊपर। तो फिर क्या सियासत अंबिया का वजीफा नहीं रहा है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु आखर वला नबिय बअदी। बनी इसराइल के अंबिया सियासत किया करते थे, यानी उनकी ममलकती और इज्तिमाई निज़ाम की तदबीर और उसका इंतज़ाम और इंसराम किया करते थे। एक जाता था, दूसरा उस जिम्मेदारी को संभालता था, और अब ये जिम्मेदारी मेरी है। और वला नबी बादी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्लमा हलक नबीयुन खलफहु आखर, इसकी ज़ैल में फरमाया वला नबी बादी, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो ख़त्म नबूवत तो सियासत के ज़ैल में ज़िक्र किया है, और आप उलमाए किराम हमें कहते हैं ये गैर सियासी मौजू है, ये सियासत से बालातर उन्वान है। मैं कहता हूँ ख़त्म नबूवत ही तो हमारी सियासत की असास है। अगर उलमाए किराम सियासत से लाताल्लुक़ हो जाएं, कमरों और हुजरों में गोशा नशीनी इख्तियार कर लें, तो फिर दीन एक नामुकम्मल सूरत में उम्मत से उम्मत की तरफ मुंतकिल होगा, एक नस्ल से दूसरी नस्ल की तरफ मुंतकिल होगा। इसको मुकम्मल बनाएं। और उलमाए किराम ज़रा अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। मैं एक दफ़ा डेरा इस्माइल खान में हमारे मखदूम हज़रत मौलाना सईद अरशद मदनी
دامت برکاتہم تشریف لائے تھے. وہاں حضرت شیخ الہند سے مینار تھا اور اس سے انہوں نے خطاب کیا، اور اس اجتماع میں انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی یہ بات نقل کی کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو علماء محراب میں بیٹھ کر اور حجرے میں بیٹھ کر دین کی اس خدمت کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، وہ دین کے خادم نہیں، وہ دین کے دامن پر بدنما داغ ہے. حضرت شیخ الہند کے نام لیواؤ، میں نہیں کہہ رہا، ان کے گھر کا بندہ کہہ رہا ہے. شہد شاہد من اہلی. کیا وجہ ہے کہ ختم نبوت کا انکار تو قادیانی کر رہا ہے، اسلام سے بغاوت تو قادیانی کر رہا ہے. اگر یہ خالصتاً مذہبی مسئلہ ہے تو پھر امریکہ اس کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے؟ پھر یورپ کیوں اس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ ہمارے حکمران کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ قادیانیت کو سپورٹ کرنا اگر اس سے امریکہ کی سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، یورپ کی سیاست کا تعلق نہیں ہے، تو پھر تو ہم بھی کہیں کہ ہاں واقعی ہمارا پھر اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں. اور اگر وہ اس کو اپنے سیاسی مقاصد اور مغرب کے مفادات اور انگریز کے مفادات اور اس کے لیے استعمال ہوتا رہا، تو پھر حکمرانوں کے مفادات کے لیے ایسے فرقوں کا استعمال ہونا اور ظالم قوتوں کے اور مستبد اور مستعمر قوتوں کے لیے جو قوت استعمال ہوتی ہے، پھر اس کا مقابلہ کرنا، اس کو بھی پھر اس طرح کی سیاست نہ کہا جائے. تم تو امریکہ کے لیے استعمال ہو، تم تو انگریز کا خودکاشتہ پودا ہو، تمہیں تو پورا یورپ سپورٹ کرے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، اور ہم کہیں کہ جی اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے. بڑا ظلم ہے. علماء کرام ذرا میری باتوں کو تھوڑا سا بیٹھ کر اس پر نظر ثانی کریں، غور کریں اس بات پر. میں جلسوں میں ایک روایتی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا کرتا، نہ میں مقرر ہوں نہ میں خطیب ہوں، نہ مجھے وہ طریقے آتے ہیں جو روایتی طریقے ہیں مقررین کے اور خطیبوں کے. میں ایک مشن رکھتا ہوں، میں ایک نصب العین رکھتا ہوں، میں اپنے نصب العین کی طرف آپ کو بلاتا ہوں. میں اسلام کی جامعیت، اس کی ہمگیریت اور اس کی آفاقیت کی طرف آپ کو بلاتا ہوں. آئیں ہم اس مقصد کے لیے ایک ہو جائیں. ہمارے آج کے حکمرانوں کو جس راستے سے ہمارے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا گیا، یہ مفت میں نہیں تھا، یہ ایک ایجنڈے کے ساتھ تھا. اس ایجنڈے میں قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان قرار دینا، اس ایجنڈے میں انسداد توہین رسالت کے قانون کو ختم کرنا، توہین رسالت کے مرتکب لوگوں کو جیلوں سے نکال کر آزاد کرنا، اور آج بھی تحریری طور پر مغرب کی طرف سے جو خطوط آتے ہیں، ان کی رپورٹس آتی ہیں، وہ سب یہ باتیں کہہ رہے ہیں. تو پھر ایسا
کیوں نہیں ہو رہا؟ اب تک حکمران ایسا کیوں نہیں کر پائے؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہتے، الحمدللہ ہم نے کرنے نہیں دیا، ان کو اس میدان میں شکست دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ اور میں آج بھی اپنے حکمرانوں کو اس اجتماع سے پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ جو عزائم تمہارے اندر موجود ہیں واپس ہو جاؤ، ورنہ پھر انتہائی ذلیل اور ناکام انجام کا انتظار کرنا۔ یہ باتیں کر چکے ہیں، جتنا ان کے بس میں تھا وہ کر چکے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ ہم تمہارے عزائم کو جانتے ہیں، شاید کسی مدرسے کے حجرے میں پڑھانے والا مدرس نہ جانتا ہو، شاید کسی محراب میں محصور ایک مولوی صاحب نہ جانتا ہو، لیکن ہم میدان کے لوگ ہیں اور اسی سیاست کی غلام گردشوں میں 40 سال آوارہ گردی کرتے کرتے گزر گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں تمہارے عزائم کیا ہیں اور تم کیا سوچتے ہو، لیکن ہم پرعزم ہیں اور انشاءاللہ دین اسلام اور پاکستان کے آئین کے اسلامی دفعات اور ختم نبوت کے عقیدے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آج کا یہ جلسہ عزم کرتا ہے کہ ہم ہر قیمت پر اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے لیے جان دینا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، پاکستان میں آپ کو دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، سیکولر کہتے ہیں، اور ہم اپنے الفاظ میں ان کو مذہب بیزار کہتے ہیں۔ یہ طبقہ پاکستان کے خلاف بولے، یہ طبقہ پاک فوج کے خلاف بولے، یہ طبقہ پاکستان کے جرنیلوں کو گالیاں دے، تب بھی وہ محفوظ ہیں۔ اور اگر کوئی مذہبی تنظیم اس ملک میں اللہ کے دین کی بات کرتا ہے اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اسے دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے۔ آج کل بھی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ امتیاز کیوں ہے؟ مطالبہ جائز بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے مطالبے کے لیے مظاہرہ کرنا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ کون سا جرم ہے کہ آپ ان کو غدار بھی کہیں، آپ ان کو دہشت گرد بھی کہیں، آپ ان پر گولیاں بھی چلائیں؟ یہ کون سا انصاف کا راستہ ہے؟ تو انصاف والوں، پھر یہ انصاف کی تحریک نہیں ہے، آپ کے رویوں سے انصاف تاریک نظر آتا ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت اس محاذ پر جو کام کر رہی ہے، ہم انشاءاللہ اس محاذ پر ان کے سپاہی کی طرح کام کریں گے اور اس ملک کو ایک مضبوط اور مستحکم اسلامی مملکت بنانے کی تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ وسیع صاحب آپ ساتھ ہیں نا اس میں؟ یہ نہ کرو کہ ختم نبوت کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اسلام کے لیے پھر آپ ساتھ نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم سب ایک صف ہیں اور ایک محاذ پر ہم نے لڑنا ہے، اور حکمرانوں کو اتنا بتا دیں
کہ ہماری ایک تاریخ ہے، اور جب ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اپنے تک بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری تاریخ پر اور ہمارے اکابر و اسلاف کے قریب سے بھی خوف نہیں گزرا، اور ہم بھی الحمدللہ اپنے اندر کوئی خوف محسوس نہیں کرتے۔ اور پھر حکمران بھی آج جیسے ایسے حکمرانوں سے بھی آدمی ڈرتا ہے۔ ان کی شکلیں ذرا دیکھو، یہ ڈرنے والی ہیں اس سے کہ ہمیں تو یہ مکھی کے پر کے برابر بھی نظر نہیں آتا۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ اس محاذ پر آگے بڑھیں گے، اور اپنے عقائد کا تحفظ کرنا آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے آپ اپنی تاریخ پڑھ لیں۔ آپ کی تاریخ آپ کے لیے خود ایک سبق ہے۔ آپ کی ماضی کی تاریخ وہ آپ کے مستقبل کی روشنی ہے، اسی میں ہم نے اپنے مستقبل کو طے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دین کا حافظ اور محافظ ہو، اور رب العزت ہمیں اس راستے میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔